ایس کے وائس کی جانب سے تمام معزز سامعین کو سلوک بھرا سلام۔ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ کیا ہے اور رمضان کے دوسرے عشرے میں کیا ہوتا ہے اور عشرہ کا مطلب کیا ہے اور رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو کیا کہتے ہیں۔ عشرہ کی اصطلاح ایک عربی لفظ سے ہے جس کا عام طور پر مطلب ہے 10 دن۔ ہم سب سمجھتے ہیں رمضان ایک مذہبی تہوار ہے جس میں 30 دن لگتے ہیں اور اسے 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے نام، خصوصیات اور صفات کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے سب سے اہم مہینہ رمضان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اضافی اور خصوصی قربانیوں، عقیدت اور دعاؤں کا مہینہ بن جائے، جسے نیت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن مکمل کر لیے ہیں، یعنی رمضان کا پہلا عشرہ مکمل کر لیا ہے۔ آپ نے ابھی 11ویں تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 10 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور درمیانی 10 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے ہیں اور آخری 10 دن جہنم سے نجات کے ہیں۔ ہم مسجد میں عام طور پر جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے چند دنوں میں ہمارے پاس لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ یہ 4-5 رمضان تک جاری رہتا ہے اور پھر دوبارہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے بہت سے ہمارے اندر یہ ہیں کہ رمضان کے شروع میں ہمارے اندر بہت زیادہ جمود ہوتا ہے اور ہمارے پاس بہت جذبہ ہوتا ہے، لیکن پھر یہ درمیان میں اور اچانک آخری 10 دن میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کا دوسرا عشرہ 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک بنتا ہے اور اسے معافی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کے دوران یا پورے رمضان میں مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تمام غلطیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے مخصوص دعا پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، چاہے وہ کتنے ہی بد اخلاق تھے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کے لیے ایک اہم دعا درج ذیل ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ایام لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرہ اور اعتکاف میں ایک بار پھر اضافہ ہوا۔ اب عجیب بات ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ درمیانی 10 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ایام ہیں، تو در حقیقت ہمیں ان درمیانی 10 دنوں میں اپنے شوق میں اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو پہلے 10 دنوں میں کیسے رکھا، یعنی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت دی، حالانکہ ہم ایسی عبادت کے لائق نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے 10 دنوں میں اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حالانکہ ہم انتہائی عزت کے لائق نہیں تھے، اور پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو اب اس کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جو اب اس کی مغفرت کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو رمضان کا پورا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ نے رمضان کے پہلے 10 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معاف کرنے کی وجہ حاصل کرتے ہوئے گزارے۔ 10 دن کے روزے، تراویح کے 10 دن، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے 10 دن سنگین اور سرحی اور مکر و گناہ سے دور رہنا۔ دوسرے لفظوں میں یعنی آپ نیک بن کر رہے ہیں۔ یہ 10 دن آپ کے برعکس ہم باقی سال کیسے گزار رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ناقابل یقین حد تک مہربان ہستی ہے کہ اس کا وہ بندہ جو اپنی ساری زندگی گناہ گار کی طرح گزارتا ہے، اگر وہ صرف 10 دن کے لیے بھی بندے کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور وہ بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک بندے کی طرح
ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह सुब्हान ताला ने इन दरमियानी 10 दिनों को मग़फ़िरत के लिए खोल दिया है। और अल्लाह सुब्हान ताला बख्शिश को बढ़ाता है। हर दिन और हर रात इन दरमियानी 10 दिनों में अल्लाह सुब्हान ताला अपने हज़ारों लाखों बंदों को जहन्नम की आग से निकालेगा और अब उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का सारा सामान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस बात से है, यानी मग़फ़िरत के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद करना, जन्नत के दरवाजे खोलना, तमाम शैतान को बंद करना और पाबंद करना, हमें अपने नफ्स के नज़्म ज़ब्त के लिए रोज़ा रखने के लिए काबिल बनाना, हमें दिन के 14-15 घंटे इबादत की हालत में रखना, हमें तरावी की नमाज पढ़ने के लिए कहना, यह सब कुछ हमारी मग़फ़िरत के लिए है। लिहाजा ये हमारे के लिए ज़रूरी है कि हम आपको डूबने की बजाय उतार दें कि हम इन दरमियानी 10 दिनों में नए जज्बे के साथ दाखिल हों। और जो जज्बा हमें इन 10 दिनों में होना चाहिए वो अल्लाह सुब्हान ताला से इस्तग़फ़ार करना है। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हान ताला अपने बारे में फरमाता है, मैं तवाब हूँ और मैं रहीम हूँ। अल तौबता का पहला मैनी इस ज़ात से मुराद है जो इसकी तरफ रजू करने वालों की तौबा कबूल करता है। तौबा का मतलब है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रजू करना, गुनाह से मुंह फेर कर अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ, जहाला से मुंह फेर कर इल्म की तरफ, गुमराही से मुंह मोड़ना, हिदायत याफ्ता होना, गाफला से मुंह मोड़ना, गैबाना दिमाग होना, जिक्र इलाही की तरफ, गुनाहों से बाज आना, फर्मा बदारी की तरफ लौटना, तमाम गैर अल्लाह से मुंह मोड़कर अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ। और तवाब का मतलब ये है कि सुब्हान ताला ऐसे शख्स की तौबा को कबूल फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल तवाब का दूसरा मैनी हमसे यह ताल्लुक है कि हम अल तैब हैं, कि हम अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं। तवाब का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारी तरफ मुतवज्जा है। जिस तरह तौबा करने वाला अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ मुतवज्जा होता है, इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला के अपने आप को तवाब कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा उस शख्स की तरफ मुतवज्जा होता है जो उसकी तरफ रजू करता है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ हूँ, जब वो मेरे करीब आता है मैं उसके करीब होता हूँ। मेरा बंदा जब वो मेरे करीब आता है तो उसी तरह के अगर वो मेरे पास एक हाथ आता है तो मैं उसके पास एक बाजू के बराबर आता हूँ। हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि अल्लाह की रहमतें माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में नाजिल होती हैं। सबसे पहले धीमी धीमी आँच जिस्म में सरायत करती है और अबूदियत और इबादत की रोशनी हमारे जिस्म, ज़हन और रूह को मुनव्वर करने लगती है। इस अंदाजे से रूहानियत की जला और रहमत बनकर नाजिल होती है। फिर इस कैफियत से जज्बा अनफाल पैदा होता है और आदमी अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर तौबा करता है। सरवर कौनैन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में हमारे अगले पिछले गुनाह बख्श देता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।